کتاب المغازی غزوات کے بیان میں غزوۃ العشیرہ سب سے پہلا غزوہ جس کے بارے میں یہاں ذکر مل رہا ہے 1599 حدیث نمبر سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے دریافت کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے، تو انہوں نے جواب دیا 19۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کتنے غزوات میں نبی کے ہمراہ تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ 17 غزوات میں۔ پھر پوچھا گیا ان میں سب سے پہلے کون سا غزوہ ہوا، تو انہوں نے جواب دیا غزوہ عشیر یا اسیرہ۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جنگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے ہوں، غزوہ کہلاتا ہے، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں لشکر کو روانہ کیا، خود تشریف نہ لے گئے ہوں، اسے عموماً سریہ کہا جاتا ہے۔ کچھ سریہ ایسے بھی ہیں کہ انہیں پھر بھی غزوہ کہا جاتا ہے، اگرچہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی تشریف لے گئے۔ تو بہرحال مختلف صحابہ اکرام سے ہمیں جو مختلف روایات ملتی ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اختلافی روایات کے ساتھ تقریباً 27 غزوات لڑے۔ 27 جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفس بنفیس خود شریک ہوئے، اور اپنی حیات طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 56 سرایا روانہ کیے، مختلف روایات کے اختلاف کے ساتھ۔ سرایا کا مطلب لشکر روانہ کیے، اور یہ ساری جنگیں جو لڑی گئیں یہ ہجرت کے بعد مدینہ جانے کے پہ لڑی گئیں۔ مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ جہاد کی اجازت، کافروں سے مقابلے کی اجازت مدینہ میں جا کر ملی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 13 برس تقریباً مکہ میں گزارے اور 10 برس مدینہ میں۔ ان 10 برسوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات اور 56 سرایا لڑے۔ ان کی تعداد اگر ملائیں تقریباً 83 جنگیں، 10 سال میں تقریباً 83 جنگیں میرے نبی لڑ رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، ظلم اور کفر کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، مظلوم کی داد رسی کے لیے یہ جہاد کیا جاتا ہے۔ ہر مہینے 4 جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ 10 سالہ حیات طیبہ، مدنی حیات طیبہ، اور نبی الملاحم کا لقب میرے نبی کو حاصل ہوا جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ گھمسان کی جنگیں لڑنے والا نبی، نبی الملاحم۔ روزہ رسول پہ سنہری الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے نبی الملاحم، گھمسان کی جنگیں لڑنے والا نبی۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی انصاری صحابی ہیں، ان سے دریافت کیا گیا تو انہیں جن غزوات کا علم تھا، اپنی علم کے مطابق انہوں نے بتایا کہ 19 غزوات لڑے ہیں اور 17 میں تو میں خود شریک رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو غزوہ لڑا گیا وہ کون سا تھا؟ انہوں نے بتایا غزوہ عشیر، عین کے ساتھ، یا اسیرہ، تنگ دستی کا غزوہ، قافلے کا غزوہ۔ اس کے لیے یہ ہوا تھا کہ مشرکین مکہ کا قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، تو مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کا اہتمام کیا، اور اس کے لیے تقریباً 200 مسلمانوں کا لشکر روانہ کیا گیا۔ نبی پاک اگرچہ اس غزوے میں شریک نہیں تھے، اس کو پھر بھی غزوہ عشیر کہا جاتا ہے۔ 200 یا 300 مختلف روایات ملتی ہیں، 200 یا 300 صحابہ اکرام تھے، تقریباً 30 اونٹ تھے، اور مسلمان باری باری اس اونٹوں پر سواری کرتے تھے۔ جیسے ہی اس قافلے کے قریب پہنچے، یعنی جس کو روکنا تھا، اس لیے روکنا تھا، اس لیے لوٹنا تھا کیونکہ مسلمانوں کے قافلوں کو کافر لوٹا کرتے تھے، مسلمانوں کو لوٹ رہے تھے، اس لیے بدلے میں نبی پاک نے ان سے روکنے کا اس بات کو کہا کہ نہ لوٹا جائے ہمیں، ہمارے مسلمانوں کو، لیکن وہ باز نہ آئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں مشرکین کے اس قافلے کو روکنے کا انتظام منصوبہ بنایا اور صحابہ کے لشکر کو روانہ فرمایا۔ 200 یا 300 مسلمان تھے جو اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے، لیکن جب وہ مقام پہ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ یہ قافلہ تو ان سے بہت پہلے یہاں سے نکل چکا، یہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ قافلہ واپس لوٹ آیا مسلمانوں کا، اور جو قریش کا قافلہ تھا وہ شام نکل گیا، اور یہی قافلہ جب واپس لوٹا، تجارتی قافلہ، یعنی شام سے تجارت کر کے، تب اسی قافلے کو روکنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس بنفیس تشریف لائے تھے، اور تبھی غزوہ بدر کا معرکہ بھی ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ قافلہ راستہ بدل کے نکل گیا تھا مکہ کی طرف، نبی پاک اس قافلے کو نہیں روک سکے تھے۔ ہاں، اس قافلے کی مدد کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے مکہ سے جو لوگ آئے تھے نا، ابو جہل کی قیادت میں، وہ ان لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی تھی، اور وہی غزوہ بدر ہوا تھا۔ حدیث نمبر ہے 1600۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے ایسی بات دیکھی
اگر وہ مجھے حاصل ہوتی تو میں اس مقابلے میں کسی نیکی کو نہ سمجھتا، یعنی کوئی نیکی میری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی یہ نیکی ہوتی اگر میں کر لیتا۔ جو مقداد بن اسود نے کی وہ نیکی کیا تھی، وہ بتاتے ہیں مجھے وہ سب سے زیادہ پسند ہوتی۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں پر بد دعا فرما رہے تھے، اتنے میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ آن پہنچے۔ یہ یاد رکھیں یہ انصاری صحابی تھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم کبھی بھی اس طرح نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ تو اور تیرا پروردگار جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 کی طرف اشارہ ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ نے تمہیں کہا ہے جہاد کرو لڑو، تو وہ کہنے لگے وہاں تو بہت لڑاکے قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں نہیں اس بستی میں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، نصرت فرمائے گا، تمہیں فتح ملے گی۔ پھر بھی وہ کہنے لگے کہ یا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں ہلنے والے، فتح ہو جائے گی پھر بلا لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ہٹ دھرمی کا عالم تھا، باوجود اس کے کہ انہیں پتا تھا فتح ہو جائے گی پھر بھی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ لیکن مقداد بن اسود نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ سے موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں سامنے پیچھے ہر طرف سے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ہمارے سینے آپ کے سینے کے لیے حاضر ہیں، اللہ کے رسول ہم خود اپنے آپ کو آپ کی ڈھال بنا دیں گے۔ تو ایسے الفاظ جب مقداد بن اسود نے کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چہرہ مبارک آپ کا چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کاش یہ نیکی میرے حصے میں آ جاتی جو مقداد بن اسود کے حصے میں آئی ہے۔ تو بہرحال صحابہ اکرام ایک دوسرے کی نیکیوں پہ رشک کرنے والے تھے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ انصار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان نثار نہ صرف کی بلکہ آپ کو خوش رکھا اور آپ کا پوری طرح سے حفاظت کا انتظام بھی کیا۔ اور غزوہ بدر میں، احد میں، تمام جنگوں میں انہوں نے اس کو ثابت بھی کیا۔ غزوہ بدر میں شریک مسلمانوں کی تعداد 1601 حدیث نمبر۔ ابھی ہم نے غزوہ بدر کیوں ہوا تھا یا کیسے ہو گیا تھا وہ اس کا سیاق و سباق کچھ ذکر کیا کہ اس قافلے کو روکنا تھا، جاتے ہوئے بھی نہ روک سکے، واپسی پہ روکنا تھا، واپسی پہ بھی اس قافلے کو نہ روک سکے۔ لیکن مشرکین مکہ کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ قافلے کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا ہے مسلمانوں نے، تو ہمیں ان کی حفاظت کے لیے لشکر بھیجنا چاہیے۔ تو مشرکین کی طرف سے 1000 کا لشکر آیا اور وہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن وہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں سمندری راستے کے کنارے کنارے مدینہ پہنچ گیا تھا۔ البتہ بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے وہ 1000 کا آیا ہوا لشکر مشرکین کا ٹھہرا ہوا تھا۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا بھی ابو جہل کے کہ واپس چلتے ہیں، ہم تو قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، تو رکنے کا تو اب کوئی سبب نہیں بنتا۔ ابو جہل کہنے لگا اب آئے ہیں تو مسلمانوں کو مزہ چکھا کے جائیں گے، نعوذ باللہ، ان کو ہرا کے جائیں گے، شکست دے کے، جنگ لڑ کے ہی جائیں گے۔ وہ اڑ گیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے مشرکین مکہ نے جو زمین تھی زرخیز بدر کی وہاں پہ قبضہ کر لیا، بدر کے پانی کے کنویں پہ قبضہ کر لیا، یعنی وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈال لیا نا، جہاں پہ اچھی زمین تھی، لڑائی کے لیے مناسب جگہ تھی، نقل و حرکت کے لیے۔ اور مسلمانوں کے حصے میں جو زمین آئی وہ ریتلی تھی اور وہاں پہ پانی کا کوئی خاص انتظام بھی موجود نہیں تھا۔ اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ کافروں کا لشکر 1000 کا تھا، اور یہاں پہ آ رہی ہے کہ برا بن عازب 1601 حدیث نمبر میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بیان کیا بدر میں موجود تھے کہ ان کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی طالوت کے ساتھ والوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر پار کر گئے تھے، اور وہ 310 سے کچھ اوپر آدمی تھے۔ دراصل عرب میں 10 کو گنا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ 313 تھے، یعنی مختلف روایت سے ہمیں جو تعداد ملتی ہے یہی تعداد اصحاب بدر کی بھی تھی۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم سوائے مومن کے ان لوگوں میں سے کوئی دریا کے پار نہ جا سکا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں ہمیں یہ پورا واقعہ مل جاتا ہے کہ جب جالوت کے لشکر سے مقابلہ کرنا تھا تو بنی اسرائیل کی طرف سے طالوت لشکر لے کر گیا تھا بہت بڑی تعداد میں، اور اس نے ایک نہر سے گزرتے ہوئے کہا تھا کوئی اس سے پانی نہیں پیے گا، ہاں ایک چلو پینے کی اجازت ہے، لیکن تمام لشکر نے پانی پی لیا، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ پھول گئے، پیٹ بھر بھر کے پانی پیا تو پیٹ پھول گئے، وہ لڑائی کے قابل نہ رہے۔ زیادہ پانی پینے سے انسان میں تھکان ہو جاتی ہے، وہ لڑ نہیں سکتا پھر۔ لیکن جنہوں نے صرف ایک چلو پیا تھا ان کی تعداد 313 رہ گئی تھی، اور وہی تعداد تھی جو اصحاب بدر کی تھی۔
یہاں پہ مقدار برابی رضی اللہ عنہ یہی کہتے ہیں کہ 310 سے کچھ اوپر آدمی، کچھ اوپر سے مراد 3 آدمی تھے۔ تو مسلمانوں کی تعداد تھی 313، کافروں کا لشکر تھا 1000 کا، اور پھر اس میں مبارزت بھی ہوئی، یعنی دونوں طرف سے آ کر للکارا، ادھر سے عتبہ طیبہ اور ولید یہ نکلے تھے مشرکین کی طرف سے، اور دوسری طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ نکلے تھے۔ تو ان کی آپس میں جب جنگ ہوئی تو مسلمان فتح یاب ہوئے، اللہ نے کھلی فتح عطا کی، بعد میں گمسان کا رن پڑا، یعنی گمسان کی جنگ شروع ہو گئی ولید عتبہ وغیرہ کے قتل کے بعد۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی کھلی فتح عطا کی۔ اب وہ جو ریتلا علاقہ تھا نا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بارش ہوئی آسمان سے، وہ ریت والی جگہ جو تھی وہ بالکل جم گئی گیلا ہونے کی وجہ سے، اور مشرکین کے پاس جو زمین تھی وہ پھسلنے والی، کیچڑ والی ہو گئی، جس سے ان کی نقل و حرکت جو تھی وہ مشکل میں آ گئی۔ اور مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا تو بارش کا پانی انہوں نے اس کو جمع کر لیا اور اپنے لیے پینے کا بھی انتظام کر لیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں فرما رہے تھے۔ خیمہ لگایا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے میدان میں ایک سائے دار جگہ پہ، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے پروردگار عالم سے دعائیں فرما رہے تھے، اللہ اگر آج یہ لشکر مٹ گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا، مدد فرما۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ انفال کی آیت نمبر 9 سے 13 تک بھی ملتا ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم کے الفاظ کے ساتھ، کہ جب آپ اپنے پروردگار سے استغاثہ فرما رہے تھے، دعا و مناجات کر رہے تھے، تو آپ کے رب نے آپ کی دعا کو قبول کی، بارش کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے آئے کس لیے تھے؟ جنگ لڑنے فرشتے نہیں آئے تھے، بلکہ مسلمانوں کے دلوں کو تقویت دینے آئے تھے کہ مسلمانوں کے دل مضبوط رہیں۔ البتہ بعض صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھا، بعض نے اس میں سے آواز بھی سنی جبرائیل علیہ السلام کی، جو فرشتوں کو کہہ رہے تھے آگے بڑھو یا آگے بڑھ کے مقابلہ کرو، ایسے الفاظ بھی سنے۔ اور بعض یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو قتل کرتے ہوئے بھی دیکھا، یعنی ایک صحابی رسول کسی کافر مشرک کے پیچھے بھاگے، اسے قتل کرنا چاہا، تو ابھی اس نے تلوار چلائی، وہ بندہ پہلے ہی کٹ کے گر گیا، تو اس نے دیکھا کہ ابھی میری تلوار لگی نہیں، گر کیسے گیا، تو وہ فرشتے کے ہاتھوں اس کی موت ہوئی، واللہ اعلم۔ تو صحابہ اکرام نے ایسے مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے، فرشتوں کو اترتے دیکھا۔ ایک فرشتہ بھی کافی تھا ساری قوم کو ہلاک کرنے کے لیے۔ 1000 کا لشکر کیا حیثیت رکھتا ہے کسی بڑے فرشتے کے مقابلے میں، کسی بھی فرشتے کے مقابلے میں؟ تو اللہ کے فرشتے بہت زیادہ طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے یہ جنگیں مسلمانوں کے حصے میں ان کے ذمے لگائی ہیں جہاد کرنا۔ ہاں، فرشتے اترتے ہیں مسلمانوں کی تقویت کے لیے، ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے پھر آخر میں فرمایا تھا من نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو 70 کافر قتل ہوئے تھے اور 70 ہی قید ہوئے تھے، 313 کے لشکر، اور 12 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس نسبت سے غزوہ بدر کو اسلام کی پہلا غزوہ، پہلی جنگ اور حق و باطل کا بڑا مارکا اور کھلی فتح، اور اللہ نے اس کو یوم الفرقان کا نام بھی دیا ہے۔ اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کے ساتھ مسلمان ٹکرائے اور انہیں شکست فاش دی تھی۔ یہیں سے اسلام کی عظمت اور دنیا پہ دھاک بیٹھ گئی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عشیرہ یا غزوہ بدر میں پہنچے تھے، تقریباً 20 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا تھا، اور آس پاس کے قبائل سے کچھ معاہدے صلح کے کیے تھے، جس سے اور زیادہ رعب دشمن پر بیٹھ گیا تھا مسلمانوں کا اور دین اسلام کا۔ یہ 30 دن تقریباً 1 ماہ یا 20 دن ٹھہرے تھے، بعض کے نزدیک 3 دن ٹھہرے تھے۔ اس ٹھہرنے کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ آس پاس کے قبائل سے بھی معاہدے ہو جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے سے بڑی طاقتوں سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو بہرحال دین اسلام جو ہے وہ ہمیشہ قربان